پاکستان میں IMF پروگرام کی بحالی کا وقت ہے اور یہ پروگرام بھرپور انداز میں دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی پس منظر میں جو IMF کی خواہشات ہیں یا اس کی ڈیمانڈز ہیں اس پر عمل درآمد کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کل وفاقی کابینہ نے اس سلسلے میں بہت اہم پیش رفت کی ہے۔ 3 اہم مالیاتی قوانین کی منظوری دی گئی۔ ان میں سے ایک بہت اہم جو ایکشن لیا گیا ہے اس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل طور پہ بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ 122 ارب روپے کی ٹیکس برآمد کا خاتمہ کیا گیا ہے اور قومی کارپوریشنز کو خسارے سے نکال کر منافع بخش بنانے کے لیے ایک بہت ہی کلیدی اور جامع نظام بنایا گیا ہے، گو کہ اس میں بڑی تاخیر کی گئی۔ یہ قوانین ملک کی معیشت کی ضرورت بھی ہیں اور IMF کا تقاضا بھی ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں پورا 1 گھنٹہ ان قوانین کا جائزے کے لیے مختص کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم جائزہ لے رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مینڈیٹ میں اضافے سے، جو اب اس کے مینڈیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو کلیدی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل خود مختار رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ یقیناً شرح سود اور ایکسچینج ریٹ سمیت کلیدی فیصلے اب حکومت کی دسترس سے باہر ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک پر انتظامی اور پالیسی اعتبار سے سیاسی اور سرکاری اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے قومی معیشت کو حقیقی فائدہ پہنچے گا یا یہ اقدام محض IMF کی تسلی کے لیے ہیں۔ بعض معاشی ماہرین اسٹیٹ بینک کی اس بے پناہ خود مختاری کو ریاست کے اندر ریاست سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نئے قوانین کے تحت گورنر، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی ملازمت کی موجودہ میعاد 3 سال سے بڑھ کر 5 سال ہو جائے گی۔ کسی رکن پارلیمنٹ کو سیاسی شخصیت سرکاری افسر کو گورنر، ڈپٹی گورنر اور اس کے ممبرز یا مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جا سکے گا۔ نیب اور FIA اسٹیٹ بینک کے موجودہ اور سابق گورنر، ڈپٹی گورنر، بورڈ ممبران سے کسی قسم کی تفتیش نہیں کر سکے گی۔ اسٹیٹ بینک اپنی کارکردگی پر صرف پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں اسٹیٹ بینک کا مانیٹری اور فسکل کوآرڈینیشن بورڈ اب ختم کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک حکومت کی مداخلت کے بغیر ایکسچینج ریٹ، شرح سود اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مکمل آزاد فیصلے کرے گا۔ حکومت کا اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا سلسلہ قانونی طور پر ختم ہو جائے گا۔ حکومت کو اپنے تمام قرضے طے شدہ شیڈول پر ادا کرنی ہوں گے اور کسی صورت میں بھی رول اوور کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ موجودہ قانون کے تحت اسٹیٹ بینک حکومت یا اس کے کسی ادارے کے لیے براہ راست قرض اور سرمایہ کاری پر گارنٹی نہیں دے گا اور اس کے علاوہ رورل کریڈٹ، انڈسٹریل کریڈٹ اور اس کے علاوہ دوسری گارنٹیز اور ایکسپورٹ کریڈٹ فنڈ ختم کیے جائیں گے۔ کل حکومت کی معاشی ٹیم کی پریس کانفرنس میں سیکرٹری خزانہ کامران افضل نے میڈیا کے سوال پر اسٹیٹ بینک کے احتساب اور اس کے اختیارات میں توازن کے بارے میں بتایا۔ The bill that we're going to introduce now, جو آ رہا ہے بل آ رہا ہے، وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ از انفلیشن ٹارگیٹنگ۔ اسٹیٹ بینک نے آپ کی انفلیشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے۔ سو یو ہیو اے پریمائز فار اکاؤنٹیبلٹی۔ اب اکاؤنٹیبلٹی وہ کس کی ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی اکاؤنٹیبلٹی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ یہ رکھا ہے، یہ کیوں نہیں رکھا، لیکن آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ تھا، آپ نے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں رکھنا تھا، فار انسٹنس آپ نے کیا کیا۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فسکل پالیسی کی وہ ہوتی ہے فائنانس منسٹر کی۔ مانیٹری پالیسی کی جب آپ نے اٹانومی دے دی اسٹیٹ بینک کو تو پھر دی پارلیمنٹ کین اینڈ ول کال دی گورنر آسکنگ کہ جی آپ نے انفلیشن آپ نے یہ رکھنی تھی، آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، اینڈ دیٹ اکاؤنٹیبلٹی از ناؤ ویل ڈیفائنڈ ان دی لا۔ پہلے اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں یہ چیز کہیں نہیں تھی کہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ اس کو بلا سکتی ہے، لیکن آپ اس کو بلا سکتے ہیں، نہ صرف گورنر کو بلکہ اس کے کسی آفیسر کو بلایا جا سکتا ہے۔ سو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فارمل انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم یہ دے دیا گیا ہے۔ بہت کلیدی میجر ہے، بہت کلیدی ایکشن ہے جو حکومت نے لیا ہے۔ یقیناً IMF نے حکومت کو اس معاملے میں پابند کیا تھا، حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں سیر حاصل بحث کرنے کے لیے۔ اس کے لیے 2 بہت ہی معتبر مستند شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ ماہر معیشت بھی ہیں، سابق حکومت میں مشیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی امور کے ماہر ہیں اور وزارت خزانہ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کی اہمیت تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بار بار ہم زبانی طور پہ اور یہ دعویٰ ہمارا تھا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ کتنا خود مختار نہیں تھا۔ اس کے کیا مضمرات ہیں، کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں؟ یہ جو فیصلہ ہم نے لیا گیا ہے، اچھے اثرات ہیں یا اس کے منفی اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ اتنی پاورز اسٹیٹ بینک کو دیتے ہیں تو پھر اسٹیٹ بینک کی کیپیسٹی بھی اسی مقابلے میں ہونی چاہیے، اسی طرح کی پروفیشنلزم بھی چاہیے وہاں پہ، جو اکنامک ریسورسز ہیں مین پاور کے وہ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے،
اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نظام کو چلانے کی پوری ان کے پاس اہلیت بھی ہونی چاہیے. اور یہ بڑی عرصے سے IMF کا یہ ڈیمانڈ رہی ہے. پاکستان نے تقریباً 22 IMF پروگرام کر لیے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ فرمائیے موجودہ کیپیسٹی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کیپیسٹی ہے؟ یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا اہل ہے؟ اس کے اثرات منفی ہوں گے، مثبت ہوں گے؟ آئی تھنک اس میں ذرا تھوڑی سی ہیکپس بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی کیپیسٹی نہ صرف آپ کے گورنرز اور بورڈ کو بڑا اہل ہونا چاہیے، اس کے نیچے تمام ادارے کو بڑا اہل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو خاصا کام کرنا پڑے گا. لیکن آئی تھنک کہ یہ اچھا وقت ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا. ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے اسٹیٹ بینک میں، اور اس کے ساتھ اگر ایک ملک میں فائنینشیل مارکیٹس ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں، اور حکومت جو ٹریڈیشنلی فائنینشیل مارکیٹس میں کراؤڈنگ آؤٹ کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ ختم ہو جائے اور حکومت کو کیپٹل مارکیٹس کو ڈیولپ کرنا پڑے، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہوگی. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس بڑی کمزور ہیں، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر اشفاق صاحب، ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے ہماری معیشت کا اور ہمارے کاروبار کا، ہمارے نظام کا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ وہ جو کبھی نہیں کیا گیا وہ کیا گیا ہے، اور ہم نے جیسا کہ سنا کہ مکمل خود مختار بنا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے کچھ مختصر سے تحفظات ہیں، آپ فرمائیے گا. تھینک یو کامران صاحب، یہ بڑا اہم ایشو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میرے نزدیک آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جس طریقے سے اس کو اسٹیٹ بینک کو اختیارات دیے گئے ہیں اس امینڈمنٹ میں، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. بالکل آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بالکل صحیح فرمایا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کہیں پر نہیں ہے. میں فائنانس منسٹر کا جو آپ نے سنایا کہ جی آئین میں اکاؤنٹیبلٹی دے دی گئی ہے، آپ خود سوچیں کہ فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن لا بھی ایک 2005 میں یہ پاس ہوا تھا، اور وہ بھی منسٹری آف فائنانس میں جو ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ آفس تھا وہ ڈائریکٹلی اس کو پریزنٹ کرتا تھا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی اور اس کے نیشنل اسمبلی میں بھی. اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لا میں ہے کہ اگر لا کی وائلیشن ہو رہی ہے تو کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ یہ اٹھ کر سوال کر سکتا ہے وزیر خزانہ سے کہ یہ لا پرپیچوئل وائلیشن میں ہے، یہ کیوں ہے، کس لیے ہے. تو فائنانس منسٹر باؤنڈ تھا کہ وہ ایک اس پہ اپنی وہ دے، جب بیانات دے، اور وہ روڈ میپ دے کہ ہم کب واپس آ جائیں گے اس ڈیفائنڈ پاتھ پہ. آج تک 2008 سے لے کر 2021 میں ہم آ گئے ہیں، اس 13 سال میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ یہ فسکل رسپانسبلٹی لا از ان پرپیچوئل وائلیشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لا میں جو اس کو دیا گیا ہے اختیار پارلیمنٹ کو کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوگا. گویا یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پارلیمنٹ میں اہلیت نہیں ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ نے ان ڈینس ٹیکنیکل میٹرز پہ سوال نہیں اٹھایا ہے، اور اس لیے یہ جو احتساب کا تصور ہے پارلیمنٹ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، یہ ایپلیکیبل نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. اس وقت تمام جو حکومت کے لوگ ہیں، وزراء ہوں یا ان کے ممبر حضرات ہوں یا پوری کیبنٹ ہے، وہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ وہ الیکشن میں کھیل رہی ہے. آج سینٹ کا الیکشن چل رہا ہے، کل ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، وہ سارا وقت اس میں مشغول ہے. تو کس نے وہ کیبنٹ میں رپورٹ پڑھا اور کس نے اس کیبنٹ میں دیکھا وہاں پر کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے اپروول دے دی کیونکہ ہم نے IMF کا پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا ہے، آنکھ بند کیا اور لے کر چلے آئے. تیسری چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں، حفیظ شیخ صاحب کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. وہ ہار گئے الیکشن، وہ 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے جو جون میں ختم ہوگا. تو کوشش یہ ہے کہ ان کے رہتے یہ پارلیمنٹ یہ جو ہے یہاں سے وزارت خزانہ سے یہ نکل جائے، کیبنٹ سے نکل جائے، پارلیمنٹ پر پہنچ جائے. اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے.
کہ اس کو کیوں اس وقت کیوں لایا جا رہا ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں لٹرل ٹرمز کے اندر مکمل طور پہ فل اٹانومی، مکمل خود مختار سینٹرل بینکس کی ہمارے ریجن میں کتنی کیا کیفیت ہے؟ مثال کے طور پہ بھارت میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کیا مکمل خود مختار مرکزی بینکس ہیں؟ نہیں، آئی تھنک ایک چیز تو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور اس آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کی نیشنل سیورینٹی جو ہے وہ بھی ذرا کمپرومائزڈ ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک ادارے کی جس سے آپ نے قرضے لیے ہیں، جس کی بیسس پہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جس کی بیسس کے اوپر آپ فردر فائنینشیل اسسٹنس دنیا سے لیتے ہیں، تو اس آپ کی وہ سچویشن ہے نا، آپ ایک انڈیپینڈنٹ اس وقت نہیں ہیں اس سینس میں. سو اگر آئی ایم ایف پروگرام میں آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے ہوگی، اور آپ کی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کا بھی طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، تو اب اس کو فارملائز کر دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ خود سارے کام کرے گا، اور اپنے بورڈ، ایک خود مختار بورڈ جو ہے اس کو وہ رسپانسبل ہوگا، اور اس کے مطابق وہ کام کرے گا، اور حکومت کو کسی قسم کا جو پہلے فائنینشیل لیوریج ملتا تھا اسٹیٹ بینک سے وہ نہیں ملے گا. اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن بھی کہی جاتی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری کیپٹل مارکیٹس بھی نہیں ڈیولپ کی. بالکل یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن آئی تھنک کہ اس میں آپ کے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں ہیں. تو یہ تو پھر مجبوری ہوئی نا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، یہ مجبوری کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں کہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے؟ جیسے کہ کہا کہ بینکوں جو ہمارے یہاں اس وقت بینکاری ہے، جو اسٹیٹ بینک ہے، اس میں سے بینکاری سے سارا پیسہ جو ہے، بڑی تعداد میں پیسہ تو وہ حکومت لے جاتی ہے، اور پھر وہ پیسہ جو ہے کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ملتا نہیں ہے. تو شاید اب ریشنل ہوگا اور کچھ بہتر انداز میں چیزیں مینج ہوں گی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید پاکستان کی معیشت کو، کاروبار کو اس فیصلے سے فائدہ ہو. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال ابھی سلمان شاہ سے کیا تھا، اس کا امپیریکل جواب میرے پاس موجود ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کام پہ لگایا. ایک بیچ کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے سینٹرل بینک کو کمپیئر کریں ایسٹ ایشیا کے بینکوں کے مقابلے میں، اور ایک بیچ کو میں نے 3 بچوں کو لگایا کہ آپ لیٹن امریکن کنٹریز کے جو سینٹرل بینک ہیں ان کو لیں اور آپ کمپیئر کریں پاکستان کو. تو میرے پاس تقریباً 10 بینک تھے، ایک ایسٹ ایشیا سے اور دوسرا جو ہے وہ لیٹن امریکہ سے، اور ہم نے سینٹرل بینک کو کمپیئر کیا. اس کا طریقہ ہے کرنے کا، اور اس میں لٹریچر میں موجود ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود مختار نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہم اپنی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں، اور یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، تو ہمیں ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے. مجبوری میں کر رہے ہیں سر. یہ دیکھیں، مجبوری میں آپ کیا ملک کو بھیج دیں؟ مجبوری میں جا کے پھر کہیں گے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. کیا یہ زیب دیتا ہے ہمیں؟ لیکن جب میں آپ کو جواب دے رہا تھا، میں نے تو یہ بتایا کہ یہ اسٹڈی کی ہے. پاکستان کا سینٹرل بینک آف تھائی لینڈ سے زیادہ آزاد تھا. پاکستان کا سینٹرل بینک نگارا ملیشیا کے قریب تھا. ہم صرف بینک آف جاپان سے تھوڑا نیچے تھے. ہم ہندوستان سے بہتر تھے. اسی طریقے سے بہت سارے لیٹن ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا سینٹرل بینک زیادہ انڈیپینڈنٹ تھا. تو یہ کہنا کہ ہم اس کو فیڈرل ریزرو کے بنانا چاہتے ہیں یا بینک آف جاپان بنانا چاہتے ہیں، یس، جب ہماری معیشت امریکہ کی طرح ہو جائے گی، جب ہماری معیشت جاپان کی طرح ہو جائے گی، تو ہمارا سینٹرل بینک بھی امریکہ اور جاپان کی طرح کا ہوگا. تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بڑا یہ امپورٹنٹ اور بہت اہم دلائل ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو فرما رہے ہیں. آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اسے؟ دیکھیں، ہمارے سینٹرل بینک کی کوئی ایسی سکسیس سٹوری نہیں ہے کہ جو اس کو جب حکومت کے کنٹرول میں تھا تو اس میں انفلیشن بہت کم تھی، یا ہماری اکنامک گروتھ بہت اچھی تھی، یا ہمارے ریزروز بہت اچھے تھے. ہم 22 دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں، اور ہر دفعہ ہم بینکرپٹ ہو کے جاتے ہیں، بینکرپسی کے عالم میں جاتے ہیں، اور پھر ہمیں
بھیک مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم اپنے قرضے بھی نہیں واپس کر سکتے اور وہ ان کے لیے ہمیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ جب ہم امریکہ کی طرح ہوں گے تو پھر ہم کسی کی بات سنیں گے. لیکن اس وقت آئی تھنک کہ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ اچھا مناسب کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کی، تو اس کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں نتائج. اور اس میں جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کیپٹل مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ میں یہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہے، اور یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کا مسئلہ ہے اس میں خاصا مدد مل سکتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ کو اپنی فائنینسنگ کو بھی بیلنس کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ جب اپنے اخراجات کرتے ہیں تو اس پہ وہ قابو رکھیں تاکہ وہ بیلنس میں رہے اور اپنا جو پروجیکشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے کریں اور اس طرح کی مشکلات میں نہ پھنسیں. گویا کہ بہتر پہلو بھی ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اس کے، جیسے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک یقیناً بہت سارے منفی پہلو ہیں لیکن کچھ اس میں بہتری کے عناصر بھی ہیں. دیکھیں میں 97-98 وغیرہ میں مجھے سنگاپور میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہ IMF کا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اور انہوں نے مجھے بلایا ایز اے ریسورس پرسن کے طور پہ. میں لیکچر دینے کے لیے گیا اس انسٹیٹیوٹ میں، اور اس زمانے میں بھی انفلیشن ٹارگیٹنگ کی بات ہو رہی تھی. تو جب میں نے وہاں پر اپنے لیکچر میں کہا کہ یہ ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ بہت بہتر ہے آپ انفلیشن ٹارگیٹنگ کریں، کیونکہ وہاں پر انفلیشن ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے ملکوں میں انفلیشن ایکسیسو ڈیمانڈ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ سپلائی باٹلنیکس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ خود کریٹ کرتی ہے انفلیشن. بجلی کی قیمت بڑھا دو، گیس کی قیمتیں بڑھا دے. یہ باہر کے ملکوں میں تو اس قسم کی چیزیں تو گورنمنٹ تو نہیں کرتی ہے. تو ہمارے یہاں کے انفلیشن کو دیکھیں آپ، یہ آلو پیاز ٹماٹر گندم چینی دال اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیسے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے اگر کوئی کراپ فیل ہو جائے، اگر کوئی کراپ فیل ہو جاتا ہے، شارٹیج ہو جائے گی، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ انفلیشن ٹارگیٹنگ ان ملکوں کے لیے جو نہیں سوٹیبل ہے، جو ہم جیسے ترقی پذیر ملک ہیں جہاں پر سپلائی سائڈ سے انفلیشن آتا ہے. اور یہی ہمارے گورنر بار بار اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے وقت جب پریس سے باتیں کرتے تھے تو یہ بار بار انہوں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان میں انفلیشن سپلائی سائڈ فینومینا ہے اور گورنمنٹ اپنی خود ایڈمنسٹریڈ پرائسز کو بڑھاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انفلیشن کریٹ ہوتا ہے. تو جب وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ سپلائی سائڈ انفلیشن ہے، سپلائی سائڈ سے انفلیشن آتا ہے، تو انفلیشن ٹارگیٹنگ یہاں میٹر نہیں کرتا ہے. اور یقین کریں کہ جب تک میں منسٹری فائنانس میں تھا IMF والے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. جب میں IMF سے منسٹری فائنانس سے ہٹا تو انہوں نے پھر آ کے باتیں کرنی شروع کی. لیکن چونکہ منسٹری فائنانس میں اس کے بعد پھر ایسے لوگ نہیں رہے جو اس قسم کی چیزیں ڈیفینڈ کر سکتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ وزارت خزانہ بھی کمزور ہوتی چلی گئی. بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب. ہمیں وقت کی قلت کا سامنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے بہت اہم قومی موضوع پہ. اسی موضوع پر ایک اور بڑی تجربہ کار اور بہت ہی ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہتا ہوں. جناب شوکت ترین ساری زندگی بینکر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، IMF پروگرام میں بھی رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اٹانومی کے حوالے سے، اس کی خود مختاری کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ شوکت ترین صاحب فرمائیے گا. دیکھیے میرے وقت میں بھی IMF تو ہمیشہ یہ زور دیتا کہ جو ہے آپ کا سینٹرل بینک جو اٹانومس ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیے جی دنیا میں زیادہ تر جو ہے ان کو اٹانومی ہوتی ہے، بٹ ڈیولپنگ کنٹریز کی یہ اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہاں جو ہے کلیبریٹو ایک وہ ایفرٹ ہونی چاہیے. یہاں اگر آپ ایک ادارے کو علیحدہ کر دیں گے اور کہیں گے آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور مادر پدر آزاد ہیں، تو اس کے بھی اپنے ہی کوئی پٹ فالز ہو سکتے ہیں. اب مجھے مثلاً ابھی اگر رپورٹ کرتے ہیں یہ سیدھے پارلیمنٹ کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تنخواہیں، ان کے سارا کچھ، ان کی جو فنڈنگ، اس کا سارا کچھ جو ہوتا ہے، اور وہ آج وہ منسٹری آف فائنانس کرتی تھی، آج کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی. تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی لیول کے اوپر منسٹری آف فائنانس سے تعلق رکھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ضرور ہو سکتے ہیں ان سرٹن ایریاز، but we'll have to be cooperative, and we'll have to cooperate with Ministry of Finance and other kind of elements of the government of Pakistan, because ہم developing country ہیں، ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم UK نہیں ہیں، ہم جرمنی نہیں ہیں. So I think اس کو یہ گورنر صاحب جو ہیں بڑے پڑھے لکھے اور اچھے آدمی ہیں، ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ذرا
جس کو کہتے ہیں ریالٹی چیک کرنا پڑے گا، فیٹ آن دی گراؤنڈ. بڑی نوازش. شوکت علی صاحب آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ایک اور موضوع جو کہ IMF کے پریشر میں کیا ہے حکومت پاکستان نے، بہرحال مگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. قومی کارپوریشنز کے حوالے سے کل ایک نظام کو تشکیل دیا گیا ہے اور جس کے لیے ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ یہ اب بھی چوچو کا مربع ہے. 2.5 سال PTI کی حکومت ہو گئی ہے اور چوچو کا مربع برقرار ہے. اس موضوع پہ شوکت علی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.